السلام علیکم۔ عجائب تاریخ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، جہاں ہم تاریخ کے وہ قصے پیش کرتے ہیں جو نصیحت اور عبرت کا مجموعہ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں۔ یہ وہ قصہ ہے جو قرآن پاک اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق چھپے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل مشکلوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا۔ ان پر اللہ کا عذاب تھا اور یہ قوم الگ الگ طریقوں سے امتحان میں تھی، یہاں تک کہ ان کے دشمن جالوت نے، جسے کرسچینٹی میں گولیت کہا گیا ہے، انہیں کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ بنی اسرائیل کا ایمان کمزور ہو چکا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے آزادی کھو دینے کے خوف میں جی رہے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران بنایا اور انہیں جالوت کے ساتھ جنگ کا حکم دیا۔ حضرت طالوت بہت نیک شخصیت تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو لاجواب علم اور ڈھیر ساری جسمانی طاقت کے دم پر حکمران بنایا تھا۔ لیکن کچھ لوگ اس بات سے خوش نہیں تھے، کیونکہ حضرت طالوت کے پاس مال و دولت کی کمی تھی۔ اس لیے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ حکمران نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت طالوت کو ہی قوم کا حکمران بنایا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت جوان تھے، اس جنگ میں طالوت کے لشکر کا حصہ بنے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حوصلے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جالوت کو مار گرایا، جو کہ ایک عظیم کارنامے کے طور پر سمجھا گیا۔ بہت سی روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ایک غرز کی مدد سے مارا تھا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ غرز سلنگ شاٹ کو کہتے ہیں، یعنی گلیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے غرز میں پتھر رکھ کر جالوت کے سر پر مارا، جس سے وہ فوراً ہی مر گیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ تھا کہ کیسے صرف ایک پتھر سے انہوں نے جالوت جیسے طاقتور دشمن کو آسانی سے مار گرایا۔ اس کارنامے کے بعد آپ کی عزت اور مقبولیت بڑھ گئی اور آپ کو اللہ نے نبوت کے رتبے پر فیض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صرف نبوت ہی نہیں بلکہ اپنے کلام زبور کا بھی نزیل فرمایا۔ زبور ایک ایسی کتاب ہے جو صرف عبادات اور تسبیحات پر مبنی تھی، اور یہ 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور تسبیح میں گزاری۔ آپ کا عقیدہ بہت مضبوط تھا اور آپ اپنی قوم کے لیے عبادت اور اللہ سے ڈر کے جینے کا ذریعہ بنے۔ آپ اپنی روحانی قوت اور عملیات سے قوم کے لیے ایک مثال بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عبادت اور روحانیت میں مقبول تو کیا ہی، بلکہ آپ کو حکمت اور عدل میں ایک مقام عطا کیا۔ آپ جب حکمران بنے تو قوم کے لیے انصاف اور حقوق کا نظام قائم کیا۔ آپ کے فیصلے ہمیشہ عدل پر مبنی ہوتے تھے اور ہر فیصلے میں انصاف اور حق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو پہلی بار ایک انصاف پسند اور حق پسند حکمران ملا، جو ان کے سارے مسائل کو عدل اور حکمت سے حل کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھی، مگر وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر گناہوں اور نفس خواہشات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے عبادت اور اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا تھا، بلکہ غفلت اور نفرت کی طرف بڑھ چکے تھے۔ یہ قوم اللہ کی طرف سے دیے گئے اصولوں اور شریعت کا تماشا بنا رہے تھے اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی طرف لوٹنا پسند کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں سے باز آنے کو کہا۔ آپ نے انہیں ہمیشہ عدل، سچائی اور عبادت کی طرف بلایا، لیکن یہ قوم اپنی گمراہی میں اور زیادہ غرق ہوتی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی وقت لگا دیا اور انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت اور فرمانی میں ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر جب اس قوم نے اپنے گناہوں پر اقرار نہیں کیا اور اللہ کی طرف سے دیے گئے اصولوں کو توڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ یہ عذاب ایک عبرت اور نصیحت تھی ان سب لوگوں کے لیے جو گمراہی اور نفرانی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں ان کی عبادت اور محبت خدا کی وجہ سے بخشا، لیکن ان کی قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے وقت میں اور اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد بھی نصیحت اور عبرت کا پیغام دیا۔ آپ کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
اور دنیا کی لالچ اور نفسی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ یہ نصیحت آج بھی ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ آج ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے عقائد اور عمل میں کمزور ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دیے گئے حکم کو توڑتے ہیں، وہ آخر میں مصیبت اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آئیں گے تو وہ ہمیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور ہمیں کامیابی اور رحمت عطا کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے۔ دوستوں، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کا عبرتناک قصہ، جو ہمیں اللہ کی طرف سے دیے گئے اصولوں اور شریعت کو فالو کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی صحیح راستہ اپنائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم۔